And I'm very honored that I'm here to present this. It's a very important discussion, and jitni bhi baat kare wo kam hai. So let us first find what problems are facing, why we should be talking about the mental health, and not only the children, because parents की mental health भी equally important है, because they are the one who are shaping those. तो अगर आपने देखना हो कि आपके बच्चे की इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसी है, तो बच्चे आपका इमोशनल मिरर होते हैं. सो इफ दे आर वेरी क्लिंजी, और बहुत अगर उनके बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो आप अपने आप को भी खुद देखिए कि कहाँ पर क्या चीज लैक करती है. तो लेट्स सी द प्रॉब्लम्स राइट नाउ फेसिंग अराउंड द मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान. वो कहते हैं कि 75% जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, द रिसर्च से दैट इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 15 to 25 years. सो इफ वी कैन, बिकॉज ये वो एज ग्रुप है यूथ का, जो कि आगे जाके पेरेंट्स बन रहे हैं, आगे जाके मैनेजर्स बन रहे हैं. सो 75% ऑफ योर मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट एट दिस एज. तो इफ वी कैन डू समथिंग एट दिस एज, और इधर यहाँ पर हम इसीलिए मैं आई कॉल माई सेल्फ एन इमोशनल एजुकेशन एवेंजलिस्ट, कि अभी भी हमने इमोशंस को, एथिक्स को पार्ट ऑफ कोर करिकुलम नहीं बनाया. तो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड से, जिसको हम मॉन्टेसरी प्राइमरी लेवल कहते हैं, उधर से ही अगर हम इस इमोशनल हेल्थ को लेके जाएं, तो बाय द टाइम ये 15 साल के बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंस की एज होती है, अगर आप नोट करें, तो फिर दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस. और पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि देयर इज वन साइकाइट्रिस्ट फॉर 500,000 पीपल. और जो रिपोर्टेड केसेस हैं, और वी ऑल नो दैट के सारे केसेस उस तरह से रिपोर्ट नहीं होते. द रिपोर्टेड केसेस जो हैं पाकिस्तान में, दे अकाउंट 33% अकाउंट फॉर द मेंटल इश्यूज जो हैं, जो हैं अकाउंट, ओनली स्ट्रेस अकाउंट फॉर 33% ऑफ दोज मेंटल इश्यूज. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बाय 2030 मेंटल हेल्थ विद द ग्रेटेस्ट हेल्थ चैलेंज फॉर द वर्ल्ड. इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो $6 trillion ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज होगा. तो इट इज हाई टाइम दैट हम डिप्रेशन को, मेंटल हेल्थ को, और इन सब चीजों को अब हम एड्रेस करें. इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टेटिस्टिक्स है उसके हिसाब से 10 to 16% ऑफ द पॉपुलेशन सफर फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल हेल्थ इश्यूज. इसका मतलब है 1 in 10 पीपल. जबकि जो एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स है, जो अभी लेटेस्ट है, वो ये कहते हैं कि 35% ऑफ women and 25% from this issue. And still talking about mental health is such a big taboo. COVID ने how it affected the thinking and brain is just because के ये जो COVID था, when it hit we did not know. I mean, we when we woke up, or COVID was a new reality and a new norm, तो we woke up in another world. अब हमें कुछ पता नहीं था क्या था. तो it triggered the dark survivalist mode. एक psychologist हैं, जैसे ancient stone ages में लोग होते थे, everybody was for themselves. उन्होंने अपनी ही चीजें लेकर, अपनी गार, अपना दराख्त, अपनी जगह, अपनी सर्वाइवल का देखते थे कि अपने आप को बचा लें. Unless people got more civilized, started living in a community, in a colonies, and इसी तरह जो ह्यूमन काइंड की एवोल्यूशन और तरक्की हुई है, वो तब हुई जब वो कच्चे रहना शुरू हुए. और डार्क सर्वाइवलिस्ट मोड का हमने देखा, पैनिक बाइंग लोगों ने शुरू कर दी, जैसे हैंड सैनिटाइजर स्टोर कर लिए, आपने मास्क स्टोर करना शुरू कर दिए, और मेडिसिन एंड व्हाट नॉट. तो किस तरीके से हमने देखा कि लोग जो थे ब्रूटल हो गए, बजाय ये कि वो सोचते कि अगर हमने सरवाइव करना है, द ओनली वे टू सरवाइव वाज टू सरवाइव इन अ कम्युनिटी, एक दूसरे की केयर करके. तो ये एक चीज ट्रिगर हुई. अब वो उसकी ट्रिगर होने की वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमारा जो ब्रेन है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. तो अब वो जो हमारा ब्रेन है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट ऑलरेडी हैज. तो कहीं और से तो इंफॉर्मेशन आती नहीं है. तो जो हमारी सेंसरी परसेप्शन से, या बचपन से, और इवन बिफोर वी आर बॉर्न, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, साउंड्स एंड हमारी जेनेटिक, दीज आर द कोड्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट द ब्रेन स्टोर्स एंड मेक प्रेडिक्शंस ऑन दैट. अब ये प्रोटेक्शंस वो क्या बनाता है? वो व्हाट इफ सिनेरियो करता है. कोई भी दिस इज हाउ इमोशंस आर जनरेटेड. तो वो अब क्या होता है, बट जब कोविड आया, तो जब वो व्हाट इफ सिनेरियो बना रहा था, तो किसी को भी पता नहीं था कि अब क्या होने को जा रहा है.
میں بچوں گا نہیں بچوں گا, میرے پیاروں کو تو کچھ نہیں ہو جائے گا, ہمارے پاس راشنز رہیں گے, کھانے رہیں گے, کیا اٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ, کیا کیا کانسپریسیز نہیں آنا شروع ہو گئی تھیں اس زمانے میں. تو اب جب اتنا سارا کچھ ہوا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ انگزائٹیز اینڈ ویری کمپلیکس ایموشنز, جس میں انگزائٹیز, ڈسپیئر اینڈ فیئر اور ڈپریشنز اینڈ بہت ساری چیزیں آپ کی ٹریگر ہو گئیں. اب یہ جو ڈسپیئر اور فیئر ہے اٹ لیڈس ٹو اوور ریئیکشنز. اب آپ دیکھیں اوور ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. اب میں بات کر رہی ہوں پیرنٹس کی. لیٹس فرسٹ انڈرسٹینڈ دا سائیکی آف دا پیرنٹس اینڈ دین لیٹ ویل کم بیک ٹو دا چلڈرن. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا اس طرح کی سچویشن آتی ہے اوور ریئیکشنز کی, تو آپ کے جو بچپن میں آپ کے ساتھ انریزالوڈ ایموشنل ایپیسوڈز اور ٹراماز ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اب جب کیا ہوتا ہے کہ کووڈ میں وی ور فورس ٹو لاک ڈاؤن, تو آپ کا بچہ وین دے ور مس بیہیونگ اور ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, آپ کی جو پرائمل انسٹنکٹس تھے وہ ٹریگر ہو گئے, آپ کی انسیکیورٹیز ٹریگر ہوتی گئیں. اور کیا ہوا کہ جو آپ کا فائٹ فلائٹ اور فریز والا موڈ ہے, وہ جس کو ہم سمپیتھیٹک لمبک سسٹم کہتے ہیں, وہ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب ایموشنز ہوتے کیا ہیں؟ ایموشنز وہی گیس ورک ہے جو کہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہوتا ہے. اب اس کے پاسٹ ایکسپیرینسز میں اگر ٹراماز تھے تو اس کے بچے کا ٹینٹرم جو ہے, یا اس کے بچے کی ایسی چیز جو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا, وہ اس کو ٹریگر کر دے گی, اس کے وہ ٹراما رسپانسز جس میں وائلنس آ جائے گا. اب دیکھیں آپ کے جو برین میں آپ نے اپنے ریئیکشنز بچپن سے لے کے آج تک فیڈ کیے ہیں, وہ نیورل پاتھ ویز جو ہیں اب آپ کے ڈیفائن ہو چکے ہیں کہ آپ اس سچویشن میں ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ what just happened. اور یہ سب کچھ اتنا آٹو پہ ہو جاتا ہے, سب کانشیسلی ہو جاتا ہے کہ آپ کی کانشیس چوائس اس میں نہیں ہوتی. اب یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس سانوں کا افیکٹ بچوں کی ویل بینگ میں کیسے ہوا. ہاؤ دس COVID-19 اینڈ دس پینڈیمک افیکٹڈ دا ہیلتھ آف دا چلڈرن, کہ اب ان کی ویل بینگ کس طریقے سے افیکٹ ہوئی. وہ اس طریقے سے افیکٹ ہوئی کہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے جو بچوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بچوں کی پہلی ریکوائرمنٹ ایک ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری ریسرچز ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے 3 مہینے میں, the first 3 months of the child, تو انہوں نے سائنٹسٹ نے کہا کہ اس بچے کی پرائمری ریکوائرمنٹ فوڈ بھی نہیں ہوتی, اس کو پیار چاہیے ہوتا ہے, باڈی ٹچ چاہیے ہوتی ہے, ایکسیپٹینس چاہیے ہوتی ہے. سو مے بی a child is born into the world, اور بچہ آپ نے دیکھا چھوٹا بڑا کلنجی ہوتا ہے, ہر وقت گود میں اس کی شاید ایک پرائمل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ they want to be accepted and loved. So, caring relationships with adults and peers has been shown to be protective for children in mass disasters and pandemics. تو جیسے ہم نے دیکھا 18th سینچری میں پینڈیمک آیا, 19th سینچری کا جو پینڈیمک تھا, جو فلو تھا, اسپینش فلو وغیرہ تھا, اس میں جب ان کی سٹڈیز ہوئیں, اور اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس سٹڈیز نہیں تھیں بیکاز ہم نے اپنے لائف ٹائم میں, ہمارے پیرنٹس نے اپنے لائف ٹائم میں ایسی پینڈیمک سچویشن نہیں دیکھی تھی. تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا پاسٹ اینڈ سی دا اسٹڈیز وٹ ہیپن. تو ایسی اسٹڈیز میں, یا جن علاقوں میں کوئی انڈیمکس آئے ہیں, یا کوئی ایسی کلیمٹیز اینڈ ڈیزاسٹرز آئے ہیں, بڑے بڑے سونامیز آئے ہیں, ان علاقوں کی اسٹڈی سے جب ہم نے کنکلوڈ کیا تو پتا چلا کہ کسی بھی کرائسس کو آپ نے اوور کم کرنے کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے, دا بیسٹ پریڈکٹر for the children was caring and reassuring relationship with the elders, یا کیئر گیور, یا ان کے پیرنٹس ہو گئے, یا کیئر گیور ہو گئے, یا ان کے پیئرز جو ان کے ساتھ کے تھے, آپس کا. اب آپ دیکھیں جیسے آپ ہولوکاسٹ کی موویز دیکھتے ہیں, یا ہم نے جو دیکھا اس میں, تو اس میں کمیونٹی ورک ٹوگیدر. وہ جو پرزنرز تھے, they were caring for each other even adverse situation میں بھی. اگر if you have some loving and supporting relationship, so this is the best predictor of survival. Similarly, جو ریسرچ نے کچھ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی کہ پینڈیمک میں what was the thing that determined the well-being of the children.
and that is their emotional well-being. Responsiveness, if the parents were responsive, बहुत से टाइम आप देखें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे क्लिंजी हो जाते हैं, और स्पेशली अगर आप देखें, आप किसी शादी पे गए हैं, किसी दावत पे गए हैं, या आपके घर मेहमान आ गए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे एकदम से इनसिक्योर हो जाते हैं. और वो क्यों आपके साथ चिपक रहे होते हैं? बिकॉज दे फील यू एज दे फोर्ट फॉर सेफ्टी. सो अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं हैं उनकी इमोशनल नीड्स के लिए, तो आपके बच्चे जो हैं वो और इमोशनल ट्रॉमास में जाएंगे. और ये जो साइकोलॉजिकल हर्ट और ट्रॉमास होते हैं, ये भी रिसर्च ने शो किया, ये लेटर ईयर्स तक ट्रांसलेट होते हैं. तो आपकी जो लेटर ईयर्स की, जिस तरह भी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात की थी, आपके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं, हाउ यू वर ट्रीटेड इन योर चाइल्डहुड एज वेल. सो ये रिस्पॉन्सिवनेस के बच्चा जब बात करता है, अब आप देखिए, हम सब कहते हैं कि बच्चा हमारी प्रायोरिटी है, बट वाइल आई एम वर्किंग, लेट्स से अगर मेरा कोई इस वक्त छोटा बच्चा, और मैं इस वक्त आपके ख्याल में सेशन ले रही हूँ, तो बच्चे को तो नहीं पता कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी टू पे फुल अटेंशन. अगर वो 2 साल का बच्चा मेरे पास आए और दे वांट मी टू सी समथिंग, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी ऑफ अस, इफ वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी प्रोफेशनल थिंग, हम सब कुछ छोड़ के बच्चों को अटेंशन देंगे? So this kind of this is what the child is looking for. बच्चे को अंदाजा नहीं है कि आपके लिए क्या चीज कितनी जरूरी है, आपकी नौकरी डिपेंड करती है, आपका प्रोफेशनलिज्म, एनीथिंग. Child just want you to be responsive to them when they talk to you. वो कहते हैं ना, उनकी आंखों में आंखें डाल के आप बात करिए. फिर warmth, जो एक warmth की फीलिंग है कि बच्चे को फील हो कि हाँ, he is been taken care of. और जो सबसे जरूरी चीज रिसर्च ने शो की, वो था स्ट्रक्चर इन लाइफ. जब दिल चाहा सो गए, जब दिल चाहा उठ के, जब दिल चाहा खाना शुरू कर दिया. स्पेशली इन पेंडेमिक्स और डिजास्टर की सिचुएशन में, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अपना, जो क्या कहते हैं कि आप अपना एक रूटीन मेंटेन करें, स्ट्रक्चर मेंटेन करें. और ये जो मॉनिटरिंग है, कि चेकिंग ऑन देम इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज बच्चे अपना आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. आप इतने कॉम्प्लेक्स इमोशन से गुजर रहे हैं, तो थिंक अबाउट द चिल्ड्रन. बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि आप क्यों परेशान हैं. अब आप ये देखिए कि ये हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया हो गया कि why COVID and this lockdown has posed so many issues of domestic violence and so many issues, जबकि हम सब किसी भी बंदे को, including me, प्रोफेशनल को पूछ लो कि family is our priority. Okay, when we were forced to live with our family, we were most miserable. So it raises a lot of red flags in our, something is missing somewhere and we're not doing something really right. So बच्चे तो बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं सकते. तो एक काफी बड़ी डेकेड्स पे रिसर्चेस हुई, और उन्होंने कहा कि द की फैक्टर जो है फ्लरिश करने का, किसी भी बच्चे का एक फंक्शनिंग लॉ अबाइडिंग अडल्ट बनने के लिए, जो एक की फैक्टर था, वो परसेप्शन था उसका कि उसके पेरेंट्स वर अफेक्शनेट टू हिम और हर इन देयर अर्ली चाइल्ड. हो सकता है कि पेरेंट्स वर वेरी अफेक्शनेट, मगर बच्चे को ना लगता हो. तो ये परसेप्शन ऑफ दैट चाइल्ड, जो उसके दिमाग में उसने अपनी ऑल्टर्ड रियलिटी बनाई, इट मे और इट मे नॉट बी ट्रू. देखें, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग होते हैं, मगर उनके बहुत बिहेवियर टॉक्सिक होते हैं. सो क्या कहते हैं कि इट डजंट मैटर व्हाट यू से और डू फॉर द चाइल्ड. इसकी कोई हैसियत नहीं है. मैं आपको बताऊं कि व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू फॉर द चाइल्ड, the only thing they remember is how you make them feel all those years along. So this is a wake up call for the parents to understand कि आप अपने बच्चों के लिए सारे, आप कहते हैं कि जी मैं 2 जॉबें करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं फलाना करता हूँ. इफ यू से so many things कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो क्या वाकई आप बच्चों के लिए कर रहे हैं? मतलब यू नीड टू, बच्चे को इस वक्त आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपका बेहतरीन लाइफस्टाइल, आपकी अकम्पलिशमेंट नहीं चाहिए. बच्चे को सिर्फ आपसे प्यार और वक्त चाहिए. तो क्या आप एक्चुअली आपकी प्रायोरिटीज क्या वो थी? और उसके बाद हमने जब देखा, जब कोविड में वी वर फोर्स्ड टू
सिट टुगेदर, और हमारे पास ना बाहर आने का था ना अंदर आने का था. तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बिकॉज वी वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस जो हमें प्रोसेस करने नहीं आते थे. इसलिए मैं कहती हूँ कि दिस नॉलेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन से इमोशंस और कैसे इमोशंस को कोप कैसे करना है, इट्स सो एसेंशियल. इट्स अंडर टॉक्ड अबाउट. इस पर कम काम हो रहा है. अभी भी एक जो स्टर अप हो जाना चाहिए था, कहते हैं ना, जैसे एक ऑल हेल्थ शुड ब्रेक लूज एंड वी शुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. अभी भी आप देखें, मुझे बहुत हैरत होती है जब भी एजुकेशन सिस्टम्स की बात, एजुकेशनिस्ट की बात आती है कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन बच्चों का पढ़ाई जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई. भाई जिंदा रहेंगे, नॉर्मल इंसान रहेंगे तो आगे पढ़ाई और डिग्री का कोई फायदा है. नोबडी इज स्टिल टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. कि एक फंक्शनिंग अडल्ट बनेगा वो बच्चा, ये 1-1.5 साल जो है, बच्चे के लिए एक इंसिडेंट, just one incident can change the alter his whole personality for the rest of his life. These were a year, 1 साल होने को आ गया है कि हम इस पेंडेमिक और इस इमरजेंसी सिचुएशन में थे. So it is an essential debate right now. It's an essential debate कि पढ़ाई जरूरी है या पर्सनैलिटी जरूरी है. हम तरबियत की बात करें, हम सर्वाइविंग की बात करें, हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं. तो इस वक्त somehow हमारी प्रायोरिटीज अभी भी मुझे मिसअलाइंड लगती हैं. सो ये जो हम अभी वर्क प्लेस की बात करने की बात की, और हमने कहा कि जी ये जो वाई गवर्नमेंट्स और हम अपने, क्योंकि हम अब क्या हुआ, वर्क प्लेस हमारा घर बन गया. पहले ये होता था कि वर्क प्लेस के जो मसले होते थे वो वर्क प्लेस पे रहते थे, और यूजुअली अब क्या होने लगा कि वर्क प्लेस अब हमारा घर बन गया. अब बच्चों के लिए ये नॉर्म बिल्कुल डिफरेंट था, बिकॉज जब पेरेंट्स घर आते थे, they were not usually into this formal official setup. जैसे जूम की मीटिंग्स हैं, तो बड़ी अच्छी किसी ने टर्म इजाद की कि ये कोविड ने हम सबको ज़ूम्बीज बना दिया है. मतलब सो वी वर ऑल मेड इनटू ज़ूम्बीज एक्चुअली, कि हम लोग हर वक्त अब जूम पे मीटिंग हो रही है. एंड द वर्किंग आवर्स वर लाइक एंडलेस नाउ. लाइक आई एम अ टीचर, जब जिस स्टूडेंट का दिल चाहता था व्हाट्सएप पे मैसेज, एंड देयर इज नो एंडिंग एक्चुअली. सो पहले ये होता था कि ये काम दफ्तर का है, अब घर के लिए है. तो अब बच्चों को नहीं पता कि व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट. सो अब जो इन्फ्लुएंस ऑफ लव है, अब जो एक लविंग रिलेशनशिप है, हाउ लव कैन चेंज एंड ऑल्टर अ चाइल्ड्स लाइफ. तो अब इसकी जो स्टडी ऑन लव है, उस पर एक बहुत सारी रिसर्च हुई. एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. दे मेड अ हैप्पीनेस इंडेक्स, और उसको इंडेक्स को उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड चेक किया कि कौन सी प्लेसेस आर वेरी हैप्पी प्लेसेस, और फिर उस पर चेक करें, वो चाहते थे रिसर्च करें कि व्हाट मेक दोज प्लेसेस हैप्पी. So they compiled a happiness index, and they took the data from all around the world. So you would be surprised to know that the happiest place on earth was a slum in Kolkata. And why was that? I mean, all the scientists were baffled when the results came in for that happiness index कि अमीर और जो हमारी लीडिंग नेशंस हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज जहाँ पैसा भी है, अवेयरनेस भी है, सब कुछ है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना अच्छा एक्सेल नहीं की. तो उसकी वजह क्या हुई कि कोलकाता का एक स्लम, गरीब तरीन इलाका कोलकाता इंडिया में, why was it the happiest place on earth? तो जब साइंटिस्ट वहां पर गए, and it was quite interesting for them, तो उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो पता क्या चला कि everyone was very poor there. So इतने पुअर थे कि every person in the household had to work to maintain the livelihood. तो जो छोटे बच्चे होते थे, क्योंकि माओ के पास कोई केयर गिवर नहीं होता था, तो माएँ क्या करती थी, छोटे बच्चों को अपने साथ बांध लेती थी, जो ज्यादा टॉडलर्स टाइप के छोटे बच्चे होते थे या इन्फेंट्स होते थे.
تو وہ ان کی جسم کے ساتھ, چھاتی کے ساتھ, یا ان کو وہ باندھ کے کپڑے کے ساتھ, یا مائیں یا بڑی بہنیں یا جو بھی کیئر گیور ہوتا تھا وہ ان کو باندھ کے اپنے ساتھ کام کرتے تھے. تو they were always very close to their parents. So this is how they were raised up, and this is how they were actually raising the coming generation, جو اب ان کی نیو جنریشن تھی. اور اس کے بعد انہوں نے دوسری چیز نوٹ کی, وہ یہ کی تھی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر کوئی جو تھا, ایک جیسے چوپال میں ایک بڑا سا ایک کمیونٹی سینٹر ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے کسی برگد کے نیچے, تو دے وڈ کم ان اینڈ چپ ان اینڈ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لا کے, تو دے وڈ ہیو اے پارٹی سارٹ آف اے تھنگ, یا جیسے کہنے کمیونٹی میٹنگ ایوری ڈے. So at the end, the thing that covered on this happiness research was that loving, loving tender care, and social relationships. So یہ جو چیزیں تھیں یہ بہت تھا. اور جن بچوں کو محبت سے still very distortions, very disturbance, please mute off, kindly mute the mics. So anyways, پھر جو لو کا انفلوئنس ہے, اگر آپ کو بہت محبت سے بہت اچھے طریقے سے ریز کیا جاتا ہے, تو وہ بچے جن کو جو پرسیو کرتے ہیں کہ ہمیں پیار سے محبت سے پالا گیا, وی ور امپورٹنٹ, وہ دے آر ویری سیلف ایکسیپٹنگ آف دیم سیلف. سو ان کے سوشل ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں, اینڈ بینگ مور لائکلی ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا کمیونٹی لیٹر ان لائف. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کمیونٹی کو گیو ان کیا, دوز who had positive influence in their life. So کسی دو سوال ہیں مالکا کی طرف سے. پہلا ہے then how to build resilience in a child, and adding on we have to work on emotional support and positive parenting by the parents. Absolutely, this is what I'm getting at. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے بڑے ہو کے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی سکسیس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کو بچپن میں لونگ نرچرنگ ریلیشن شپ ملے ہوں. اور جب یہ کووڈ آ گیا تو کیونکہ پیرنٹس خود اتنی ٹراما سے گزر رہے تھے, وہ خود اتنی انسرٹینٹی سے گزر رہے تھے کہ اٹ وازنٹ actually possible for the parents to actually look into this aspect of the child's life. اب جو defining factors ہیں, children who have early loving relationship with their parents grow up to be more compassionate adults. تو جو بچے جن کو بڑے مین طریقے سے یا بہت ہارش پنشمنٹس دی جاتی ہیں, جن بچوں کے پیرنٹس ان کے لیے بہت کریٹیکل ہوتے ہیں, دا پیرنٹس ہو آر ناٹ ہیپی ود دیئر پرفارمنس, دوز ہو میک دیم فیل کہ یہ کیا غلط کر دیا, جن کو بہت زیادہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں, وہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر بہت جو کرمنل مائنڈ سیٹ کی اگر ایک ہوئی تھی, تو اس میں بھی موسٹ جو کرمنلز تھے they were treated very badly in their childhood, not necessarily by their parents, by their environment, ان کے friends, peers and all that. So یہ ایک بہت بڑا ڈیفائننگ فیکٹر ہے کسی بھی چائلڈ کے grow up to be a compassionate community leader. پھر کیئر گیور جو ہوتا ہے, جو آپ کے پیرنٹس ہو گئے, جیسے جو اگر فرض کریں the caregiver, the parent was depressed themselves. if the parents ان کا اپنا کپ خالی تھا تو انہوں نے بچے کو پور کر کے کیا دینا تھا. تو in that جو ریسرچ کہتی ہے کہ اگر if you were raised by a depressed caregiver, اگر آپ کا کیئر گیور واز ڈپریس تھا, تو اس کے جو افیکٹ آپ کی اس بچے کی زندگی میں ڈیکیڈز تک چلتے ہیں, ساری زندگی تک جا سکتے ہیں, اگر انٹرونشن کر کے اس کو میٹیگیٹ نہ کیا جائے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ پیرنٹس کا ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ ہونا کتنا ضروری ہے. تو اب بات ہم کرتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. سو ناؤ لیٹس سی کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایموشنز ہوتے کیا ہیں. ایموشنز کے ساتھ اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ آج تک ہم نے سوچا کہ اس کے متعلق نہ سوچنا ہے, نہ بات کرنی ہے, نہ پڑھنا ہے, نہ پڑھانا ہے. تو بیسیکلی کوئی
बेटा ये कांस्टेंट साउंड्स हैं, प्लीज आप इनको म्यूट कर दें या निकाल दें मीटिंग से, जिनकी तरफ से हर वक्त कोई ड्रिलिंग मशीन हो रही है, क्या है? कैन यू प्लीज डू दैट if any admin is here? जी जी महविश, ये डिस्टॉर्शन आ रहा ना, उसको जरा म्यूट करें या उनको निकाल दें मीटिंग से प्लीज। वो म्यूट है, वो अनम्यूट कर लेते हैं ना अपने आप को, क्योंकि जब तक आप मीटिंग से ना निकालें जो अगर कोई ट्रबल इस तरह क्रिएट करें। एनीवेज देखिए, कोई इमोशन अच्छा या बुरा नहीं होता है, कोई भी इमोशन जो है वो गुड और बैड नहीं है। इमोशंस आर देयर सिग्नल्स टू टेल यू। एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर मेरा मानना ये है, आई हैव दिस थ्योरी, और इसको बहुत सारे लाइक माइंडेड ब्रेन साइंसेस के जो माइंड साइंसेस के लोग हैं इस पर बात करना शुरू हो गए हैं कि दैट योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये बॉडी जो है वो पहले परसीव कर लेती है चीजें, और जैसे आपकी मैंने बचपन से बताया वो चीजें जो आपने पेरेंट्स के साथ अब्सॉर्ब की थी एंड यू डोंट नो, वो सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं है, वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर है आपके। तो वो चीजें जो हैं आपके पहले बॉडी पहले सेंसेशन कर लेती है। अब होता क्या है कि आपके जो ट्रॉमास थे या जो पास्ट हर्ट्स थे, जो पीटीएसडीज थे आपके, या आपके जो भी चीजें ट्रॉमास रिलेटेड थी, वो आपके कहीं ना कहीं स्टोर हुए हुए थे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सो अब क्या होता है कि बिफोर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इज मच वर्क्स मच फास्टर देन योर नॉर्मल ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है। एक एक रिसर्च के मुताबिक 10 लाख times more efficient work, it works more efficiently than your rational mind। तो अभी आप देख रहे होते हैं तो उसे 10 लाख गुना तेजी से वो सारा इमोशन प्रोसेस कर चुका होता है कि हाउ यू गोइंग टू फील अबाउट इट। दैट्स हाउ इमोशंस आर जनरेटेड एक्चुअली। तो अगर हम इसको ऐसे लें, जैसे अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो देन आई मीन स्ट्रेस है तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के आई नीड टू स्लो डाउन, आई नीड सेल्फ केयर। तो द चेंज द वे you perceive the emotion. If you're sad, it's okay. I need love and to look for joy and gratitude. So you can change the way you react to it. अब देखिए, इमोशंस के लिए एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और हमें कल्चरली बहुत गलत हम पे कंडीशनिंग कर दी गई थी कि इमोशनल कंट्रोल अल्टीमेट इंसान होने का है। मर्द जो है उसका इमोशनल कंट्रोल ये है कि ना वो कभी रो सकता है, ना वो कभी वीक हो सकता है, ना वो कभी ये शो कर सकता है कि उसको डर लग रहा है। हालांकि दीज आर नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस। अल्लाह ने तो इमोशंस जेंडर स्पेसिफिक नहीं बनाए थे ना, ये तो हमने जेंडर स्पेसिफिक कर दिए। फिर सिमिलरली सबसे आला ज़र्फ खातून वो होती है जो सिर्फ बर्दाश्त करती है, हर किस्म का जो अब्यूज सह ले, वो सबसे आला खातून है। ये हमें कल्चरल कंडीशनिंग बताएगी। अब इस कल्चरल कंडीशनिंग से जितनी भी मिसोजिनिस्टिक चीजें सामने आती हैं, पैट्रियार्की सामने आती है, it is not a part of any human evolution, it is not a part of any religion। ये हमारा कल्चरल कंडीशनिंग है जिसको एक इमोशंस का या इसको आपने नाम दे दिया, इसका कोई ताल्लुक किसी चीज से नहीं है। सिमिलरली एंशियस अगर आप हैं तो आई नीड काम एंड ग्राउंडिंग एंड आई कैन रिमाइंड माई सेल्फ आई एम सेफ, आई कैन मैनेज दिस। तो अब क्या हो रहा था, स्ट्रेस, ये सैडनेस और एंशियसनेस, स्पेशली ये तीन इमोशंस हमने कोविड में बहुत ज्यादा फील किए, क्योंकि हमारा वही वाली बात थी कि हमारा नॉर्म चेंज हो गया था। तो अब बात यह है कि आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द फीलिंग ट्राइंग टू टेल मी, ये फीलिंग मुझे क्या बता रही है। आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो है, और जहाँ तक बात होती है अपनी क्या कहते हैं उसकी के ये आप कैसे कहेंगे अपने आप को कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो 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 स्पीच होती है, आई कम टू द क्वेश्चंस लेटर एक्चुअली। मैं देख रही थी बट इट डिस्ट्रैक्ट्स मी एक्चुअली, क्योंकि अगर उसमें कर दें तो अपना एनीवेज। सो देखिए, योर वर्ड्स आर पावरफुल। ये वो बातें होती हैं जो आप अपना जो बच्चे को कहते हैं, वो कहते हैं ना, शायर ने भी कहा था कि जो बातें पी गया था मैं
وہ باتیں کھا گئی مجھ کو. تو یہ اموشنز جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گے. یو کین نیور کنٹرول اموشن. ہمیں ایک بہت غلط میسج دیا گیا ہے, کلچرل کنڈیشننگ دی گئی ہے کہ سب سے احسن طریقہ مرد کے لیے اپنے اموشن چھپانا اور عورت کے لیے بھی اپنے اموشن دبانا ہے. جو اس کو ہرٹ فیل ہو رہا ہو وہ نہ بتائے, وہ سہ جائے. تو یہ باتیں جو ہیں اٹس بالکل رانگ فیلیسی ہے. It has very adverse effect on your mental well-being, on your health as well. ابھی جو ریسرچ آن اموشنز ہے, اٹ لنکس کینسرز ٹو اموشنل مس مینجمنٹ. تو جو 4 بیسک ڈٹرمنٹس تھے فار وائی واٹ از دا اینٹیسیڈنٹ فار بفور یو ہیڈ کینسر, ان میں ایک تھا کہ یو ہیڈ اے ٹرومیٹک اموشنل ایکسپیرئنس ان دا لاسٹ 2 years آف یور لائف وین یو ہیڈ دیٹ. سو یہ چیز امپورٹنٹ ہے فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ جو اب کمنگ بیک ٹو دا اسٹریٹجیز کہ اب اوکے اس کو ہم نے بچوں کی ریزیلینس کیسے ڈیولپ کرنی ہے, جب کووڈ میں آ جائیں تو ہم نے کس طریقے سے آؤٹ آف دا کیوس ہم نے اس کو بیوٹیفل بنانا ہے. سو یو ہیو ٹو کیپ روٹین ان دا پلیس. اٹ از ویری چیلنجنگ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اٹ از ہارڈ, بٹ دین یو ہیو ٹو چوز یور ہارٹ. اگر آپ کوئی چیز بے ہنگم چھوڑ دیں گے, بچے کا جب دل چاہا اس نے سو لیا, جب دل چاہا اٹھ گیا, جب دل چاہا کیا, تو دیٹ از آلسو ویری ہارڈ آن دا فیملی اینڈ آن دا چائلڈ ویل بینگ ایز ویل. سو چوز یور ہارٹ کہ آپ نے کون سا ہارٹ چوز کرنا ہے. سو روٹین کو رکھیں. ایک لوز یہ نہیں کہ آپ ماشاء اللہ لگا دیں, بیکاز اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ ان ماڈریشن. جب ایسے پینڈیمک اور ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وی سے دیٹ ایوری تھنگ ان ماڈریشن, ایون دا ماڈریشن ان ماڈریشن. تو ہر چیز کو اللہ میاں نے بھی میانہ روی کو سب سے بہترین طریقہ کیا. تو ایک کہتے ہیں نا آپ بائن کر لیا کریں کہ اس وقت کون سی چیز امپورٹنٹ ہے کون سی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ کسی ایسی گیم میں ہے جس میں وہ فنش کرنے والا ہے تو یو کین سے کہ اوکے ٹھیک ہے آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مزید اور کھیل لیں. تو کوئی بھی چیز پتھر پہ لکیر نہیں ہونی چاہیے. جہاں پر بھی فیملی کی ہم بات کرتے ہیں تو فیملی جو ہے وہ ہمیشہ کنسنسس سے چلتی ہے. اسی لیے ایک بہت چیز ہم نے دیکھی کہ ہماری پیرنٹنگ بڑی ایکسٹریم پولز پہ بائی پولر قسم کی پیرنٹنگ ہے. ٹو بی آنیسٹ جنرلی آئی ایم ناٹ سیئنگ, اب ماشاء اللہ سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, یا ہم بہت لینینٹ ہیں یا ہم بہت اسٹرکٹ ہیں. So there is nothing in between. It's a fuzzy area. So بچوں کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 6 سال میں بچے کی کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. آپ جو آج ہیں وہ 6 سال تک آپ کی فارمیٹیو ہو چکی تھی. These are your formative years. اس لیے تو I love being part of Madam Khatija's initiative کہ بچے کے یہ جو سال ہیں اگر آپ ان پر ورک کرنے ہیں, آپ صرف ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ صرف ارلی چائلڈہڈ پہ پیسہ اور انرجی لگا دیں تو آپ جو ہیں لیٹر ایئرس کے جو $1 بلین آف کرائم فائٹنگ ہے اور اتنے زیادہ آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور کتنے میڈیکل ایشوز ہیں ان سب پہ آپ قابو پا سکتے ہیں. تو یہ جو لونگ ریلیشن شپس ہیں, ایک رائٹ فیملی ہے, اس میں آپ یہ سمجھے صحیح کہ یہ ایک مکمل انسان ہے, وہ آپ کا غلام نہیں ہے, وہ بچہ آپ کی جائیداد نہیں ہے, وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. ہی از ناٹ دیئر کہ اب آپ کی ہر بات پر روبوٹ کی طرح یس کہے گا. تو ایکسیپٹ کہ وہ بچہ آپ سے ڈس ایگری بھی کرے گا, ایکسیپٹ جیسے ہم کولیگز ہوتے ہیں تو ہم بھی تو آپس میں ڈس ایگری کرتے ہیں, کیا ہم ہر بات مان جاتے ہیں؟ تو آپ اس کو رسپیکٹ دیں. ایک رسپیکٹ جو بچے کی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو جو اب سچویشن تھی کووڈ کی, اب جیسے بہت چھوٹے بچے تھے, اب بڑے بچے کو تو شاید سمجھا سکتے ہیں, اگر فرض کریں 2 یا 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ تھا آپ کا, اور آپ اپنے ہر ویکینڈ پہ اپنے دادا دادی نانا نانی سے ملنے جاتے تھے, اور آپ اب ظاہر بات ہے لاک ڈاؤن میں نہیں جاتے, تو یو ڈونٹ ٹیل دیم کہ بیٹا اگر ہم نانا نانی دادا دادی سے ملیں گے تو دے مائٹ ڈائی بیکاز ہم ان کو اپنا ڈیزیز دے دیں گے. وہ بچہ از ٹو ینگ ٹو کمپریہینڈ آل دیٹ. تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, ویل گو ایٹ اے لیٹر ٹائم. تو اب آپ نے دا وے یو فریز دا ورڈ از سو امپورٹینٹ, بیکاز آپ کے ورڈ کو وہ ہر چیز سمیت جذب کر رہا ہے بچہ.
تو بچے جو ہیں ابھی کیپیبل نہیں ہے اتنے کمپلیکس ایموشنز یا اتنی کمپلیکس ریالٹیز کو سمجھنے کے لیے. تو یو ہیو ٹو چوز یور ورڈز ویری وائزلی. تو آپ نے بہت افرمیٹیو باتیں کہنی ہیں, ایسی بات کہنی ہے جس کو بچے کو سمجھ آ سکے. سو کیپ دا کڈس ان دا لوپ بٹ ان اے لینگویج دیٹ دے وڈ انڈرسٹینڈ. وہ کہتے ہیں نا, نیڈ ٹو نو بیسس پر انفارمیشن شیئر کریں, ناٹ ٹو مچ انفارمیشن از گڈ. تو آپ نے بچے کو اس کے لیول پر آ کے, 3 سال کا بچہ جو بات سمجھ سکتا ہو, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم جائیں گے تو ہم کو بیماری لگا دیں گے, تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ اچھوت کا کھا جائے گا کہ ہم پتہ نہیں اچھوتے ہم پہ گرینڈ پیرنٹس کو ملیں گے تو کریں گے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کی ایک لوز ٹاک اس بچے کی زندگی میں ساری زندگی کے لیے اس کو کتنے غلط مسکنسیپشنز دے سکتی ہے. سو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو مینج یور اون اینگزائٹیز, بیکاز وہی بچے آپ کے ایموشنل بیرر ہیں. یو ٹرانسفر آل یور اینگزائٹیز آن ٹو دا چائلڈ. تو جب آپ اپنی اینگزائٹیز کیا ہوتی ہیں, فیئر آف فیوچر, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, تو اندیشے ہیں, پریشانیاں ہیں. اب بھی ہمیں نہیں پتا کہ ابھی اسکول کھل گئے تو اب بھی دل میں خوف آتا ہے, وہم آتا ہے کہ یہ کہیں تو نہیں 2 ہفتے بعد پھر کیسز بڑھ جائیں, پھر بند ہو جائیں. تو وی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ. وی ڈونٹ نو کہ اچھا ویکسین آ گئی ہے تو ہاؤ افیکٹو دس ویکسین از گوئنگ ٹو بی. از اٹ گوئنگ ٹو اینڈ دس پینڈیمک اور ناٹ, یا ساری زندگی اب ہمارا نیو نارمل ہمیشہ کے لیے بدل گیا. تو بہت اندیشے ہیں, بہت سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی. تو بچے تو اور بھی زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی انگزائٹیز پہلے خود مینج کرنی ہے. تو اگین اپنا کپ پہلے بھریں, پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں, تو پھر آپ ایک گڈ پیرنٹ بن سکتے ہیں. اینڈ دیر از نو ایز سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ پیرنٹ. ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو ڈونٹ بی کائنڈ ٹو یور سیلف. آپ اپنے ساتھ کائنڈ نہیں ہوں گے تو آپ کسی کے ساتھ کائنڈ نہیں ہوں گے. یو کینٹ بی کائنڈ ٹو اینی بڈی اف یو ناٹ کائنڈ ٹو یور سیلف. تو اپنی انگزائٹیز اپنے اس کو کریں. اور ایک میری ایڈوائس ہے کہ اللہ کے واسطے لمٹ یور کنزمپشن آف نیوز, بیکاز اس وقت تو نیوز میں مس انفارمیشن زیادہ ہے اور انفارمیشن کم ہے. تو جہاں پر انٹرنیٹ, جیسا آج کا ہم نے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اس میں بھی دیکھا, جہاں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی ایک بلیسنگ ہے, وہاں پر ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے. اور آج ہم نے یہ چیز دیکھی بھی, ایکسپیرینس بھی کی. سملرلی not all the news is a good news, اور especially when there is a lot of misinformation. اب آپ دیکھیں ویکسینز کو لے کے, کووڈ سے لے کے, پہلے تو لوگ کووڈ کو مانتے ہی نہیں تھے کہ کووڈ بھی کچھ ہے. وہ کہتے تھے یہ تو سب سازش ہے, کووڈ تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے, اور تھنگ لائک دیٹ. تو آپ اپنے آپ کو نیڈ ٹو نو بیسس پہ کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, بیکاز مائنڈ وانٹ سم تھنگ entertaining and something alarming to work on. کیونکہ مائنڈ خالی ہے نا, اس کو تو سینیریوز بنانے ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے, تو اسی لیے آپ یو سو hooked on to the bad news. اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ آپ کی اسکرین ایڈکشن یا آپ کی نیوز ایڈکشن کس وجہ سے, بیکاز مائنڈ وانٹ دیٹ کائنڈ آف انفارمیشن ٹو کیپ آن دس سرکل آف لوپس جو اس کے آتے ہیں, اپنے مائنڈ میں وٹ ایف سینیریوز بناتا رہے. سو then again remember to be reasonable and kind to yourself. Be reasonable. آپ overworked ہیں, آپ کا جو کام پہلے دفتر تک تھا, اب وہ 4 بجے آپ کا دفتر ختم ہوتا تھا, اب رات 12 بجے تک میسیجز آ رہے ہیں. سو یو آر آن یور ٹوز. آپ کے پہلے ارلی ڈیز میں جیسے ہاؤس ہیلپ بھی نہیں تھی, آپ پر ایک دم سے ہاؤس ہیلپ کا ہاؤس آ گیا, تو یو آر اوورwhelmed یور سیلف. آپ پر اگر کام کا بوجھ آ گیا, چاہے وہ گھریلو کام تھا, چاہے وہ دفتری کام تھا, پھر جب بچے گھر میں ہوتے ہیں میس بھی زیادہ ہوتا ہے, تو آپ سب چیزیں بی کائنڈ ٹو یور سیلف, گیو یور سیلف اے روم. آپ کو بھی سکون کی, آپ کو بھی گراؤنڈنگ کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ اسٹریٹجیز کے آپ نے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے جہاں یو آر آل بائی یور سیلف. Sitting 5 minutes all by yourself, doing nothing and just meditating is so profound in such situations for your mental health. So you have to find, جیسے کہتے ہیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے جسم پہ یا ہاتھ پر ایک اوپن وونڈ ہو, جو لیٹس سے 1 انچ کا وونڈ ہے, تو آپ بہت مصروف ہیں, آپ کی بہت میٹنگز ہیں, تو what would you do? کیا آپ اس وونڈ کو اوپن چھوڑ دیں گے کہ ابھی جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو پھر میں اس میں ڈریسنگ کرا لوں گی؟ کیا کریں گے آپ اس کو؟
جسٹ بیکاز کہ آپ کے دماغی آپ کے ایموشنل وونڈز آپ کو نظر نہیں آتے. تو سملرلی وین ایور یو آر اوور ویلم، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ برن آؤٹ ہو رہے ہیں، اوور ویلم ہو رہے ہیں، اسٹریسڈ آؤٹ ہو رہے ہیں، تو تھنک آف دیٹ تھنگ ایز این اوپن وونڈ. آپ کو بہت امپورٹنٹ میٹنگ پہ جانا ہے، آپ کو ایک زور کی چوٹ لگی اور اتنا بڑا آپ کے ٹانگ پہ اگر وونڈ ہو گیا، تو آر یو گوئنگ ٹو گو ٹو دا میٹنگ اور جسٹ ہیو اے ڈریسنگ فرسٹ؟ اس کو میں سے خون رس رہا ہے تو کیا اس کو خون رسنا بند کریں گے یا میٹنگ میں جائیں گے؟ آف کورس آپ پہلے اس کو ایڈریس کریں گے. تو اس لیے تھنک آف مینٹل illness ان دیٹ کیپیسٹی. جیسے فزیکل خون نکلنا، چوٹ لگنا ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو ٹریٹ کر دیتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر صوفی کلام سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تن کے گھاؤ تو بھر گئے داتا، من کا گھاؤ نہیں بھر پاتا. کیوں نہیں بھر پاتا؟ کیونکہ ہم بھرنے دیتے ہی نہیں، ہم کبھی اس کو اتنی رسپیکٹ ہی نہیں دیتے. تو دس اموشنل ریزیلینس از امپورٹنٹ فار یور سیلف، بیکاز یہ ایک ہمارا فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. کہ آپ کا جو برین ہے ایک ہارڈ وائر تھا، جب آپ کا پرائمل، جب اللہ میاں نے اسٹون ایجز میں بھی کیا تھا کہ اس کی ایک انسٹنکٹ تھی کہ اگر کوئی چیز تھریٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس کے پاس 3 آپشنز تھی. کہ اگر تو فرض کریں کسی گلہری نے آپ پہ حملہ کر دیا تو یو کین ایزیلی فائٹ اسکویرل آف. بٹ اگر کوئی شیر پیچھے بھاگ رہا ہے تو اب آپ نے اس سے بھاگنا ہے، اپنے آپ کو سیفٹی پہ لے کے جانا ہے. سو اگر تو گلہری تھی تو اوکے فائن، آپ نے اس سے فائٹ آؤٹ کر لیا. اور اگر کوئی شیر تھا آپ سے بہت طاقتور تھا تو پھر آپ نے بھاگ کے سیفٹی کی طرف جانا ہے. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ بالکل فریز ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کچھ بھی نہیں کرتے، فریز ہو جاتے ہیں ایٹ دیٹ پلیس. اور سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کبھی بیئر اٹیک کرتے ہیں اور کوئی بھی وائلڈ اینیمل اٹیک کر دیں تو کیا کہتے ہیں، بھاگے مت. کیونکہ اس طرح ان کا بھی ایک پرائمل انسٹنکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی پریڈیٹرز ہیں، ان کا ایک انسٹنکٹ ہے کہ انہوں نے بھاگ کے شکار کرنا ہے. تو کتنے جو ہیں وہ سٹنگ، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ فریز کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک پرائمل انسٹنکٹ تھا جو آپ کے برین کا آپ کو سیف رکھنے کا ایک پرائمل میکنزم ہے جو اللہ نے ایوری پرسن از بورن ود دیٹ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا برین کسی تھریٹ کو پرسیو کرتا ہے تو یہ اب آپ کی جو باڈی ہے اس کو وہ سگنلز دیتا ہے، اور آپ کے باڈی میں کچھ ہارمونز اور کچھ کیمیکلز جنریٹ کرتا ہے. جیسے فرض کریں اگر آپ نے بھاگنا ہے تو آپ کو تیز تیز سانس لینا ہے بھاگنے کے لیے، کیونکہ آپ کی لنگس کی کیپیسٹی بڑھنی ہے. اب آپ کے مسلس کو شوگر چاہنی چاہیے، گلوکوز چاہیے ہوگی، مسلس کو انرجی چاہیے ہوگی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز یو فیل، آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غور کریں آپ کا سانس پھولنے لگ پڑتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بفور یو نو اٹ آپ کی غصے کی جو سٹیٹ تھی یا جو چیز آپ کا ٹریگر تھا غصے کا، اس سے پہلے اس نے آپ کو فائٹ فلائٹ موڈ پر آپ کے برین نے ہائی جیک کر لیا تھا. اس کو ہم امیگڈلا ہائی جیک بھی کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، دس از دا فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ جو ہے یہ آپ کی تھریٹ کو ڈیل کرنے کا ایک اللہ کی طرف سے ایک میکنزم تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وین دا تھریٹ از گون، آپ فرض کریں جو بھی تھری، تو یہ جو تھا اٹ واز سپوز ٹو کم انٹو این ایکویلیبریم ریلیکس اسٹیٹ. اور اب ہمارے ماڈرن تھریٹ کیا ہیں کہ اب دیکھیں ہمارا برین تو باہر جا کے انٹریکٹ کرتا نہیں ہے، ہم ہی اس کو میسجز دیتے ہیں. تو اب ہم جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں، مگر لیٹس سے آپ کا باس آپ پہ یل کر رہا ہے یا آپ کا کوئی چیز گلاس ٹوٹ گیا، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے والدین سے آپ کو ڈانٹ پٹے گی، تو برین اب وہی فائٹ اور فلائٹ ریسپانس پر آ گیا. برین کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے شیر نہیں بھاگ رہا. اب برین ڈزنٹ نو، اس نے وہ کیمیکلز اور وہ جو بھی آپ کے ہارمونز تھے وہ آپ کی باڈی میں ریلیز کر دیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو پریپیئر کر سکے اس تھریٹ سے پیسیفائی کرنے کے لیے. اب ہوا کیا، کووڈ کے درمیان یہ ہوا، اور ہماری ماڈرن لائف سٹائل جو ہے اس میں بھی یہ ہوا کہ اٹ واز اے نیور اینڈنگ تھنگ. ہماری جو اسٹریس رسپانس تھا، جو ہمارا پرائمل فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس تھا، وہ کبھی ایکویلیبریم میں نہیں آیا. ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوتی تھی تو دوسری تھریٹ شروع ہو جاتی تھی. ابھی آپ نیوز سنتے تھے کہ اب فلانا آ گیا ہے، اب ایک اور نیا اسٹرین آ گیا، اب برڈ فلو بھی آ گیا. آپ سنتے جاتے ہیں اور آپ گھبراتے جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. اب آپ کا برین از ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی آل دا ٹائم. تو اگر میں آپ کو اس کے برین سکینز دکھا سکوں تو یو وڈ بی امیزڈ، you would be
अमेज्ड कि जैसे एक परमानेंट डैमेज हो जाती है आपकी ब्रेन को, आपकी परमानेंट कॉग्निशन की डिक्लाइन हो जाती है. सो ये चीजें अंडरस्टैंड करें आप कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. कोविड इज समथिंग विच इज अ न्यू नॉर्म. अब हमें नहीं पता ये थ्रेड कब जा रही है. अब हम वही वाली बात है कि एंटिसिपेशन में हम नहीं कर सकते. तो लेट्स फाइंड आउट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, और हमने अपनी फैमिली वैल्यूज कैसे मेंटेन करनी है. जैसे जब जहाज में आप एरोप्लेन में जब सफर कर रहे होते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, तो हमेशा एयर होस्टेस आपको ये कहती है कि इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं, फिर साथ वाले की हेल्प करें. क्योंकि अगर तो आप साथ वाले को भी मास्क ना पहना चुके और आपने भी मास्क ना पहना, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, डू यू थिंक, अगर विदाउट ऑक्सीजन यू कैन सर्वाइव 3 minutes? 3 minutes is all it takes to take your life. If आपको करें तो अब आप ये देखें कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कोई पेंडेमिक की सिचुएशन हो, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को भी देखें कि ओके यू आर एंग्शियस. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अंडरस्टैंड करें, एक्नॉलेज करें कि ओके दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. फीलिंग्स को जैसे हमें कल्चरली कंडीशन किया गया है कि मानना ही नहीं हमने कि क्या गलत है, तो उसको हम जो है वो नहीं कहते. और उसके बाद जब आप खुद ग्राउंडेड फील करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे आपका इमोशनल मिरर है, वो भी ग्राउंडेड हो जाएंगे. एंड देन पॉजिटिव डिसिप्लिन, उनको आप एक पर्सनालिटी की तरह एक उनसे उनसे रीजन करें, उनसे बैठें, इंटरेक्ट करें एंड बी देयर. देखिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डू फॉर देम, इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू डू, क्या तरीका कार है. तो वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है. कहीं पर स्टेप डाउन भी करना होता है, मगर कहीं पर आपने उनको रिवॉर्ड भी करना होता है. थोड़ा सा पैम्पर भी करें, थोड़ा सा स्पॉइल भी कर दें, मगर डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज. तो द थिंग, अगेन मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमें बचपन से कभी बाउंड्रीज सिखाई नहीं जाती, हमें पढ़ाई नहीं जाती कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कीप द बाउंड्रीज, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल. क्योंकि ये एक ग्रेटर गुड के लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज क्रिमिनल माइंड क्या होता है कि उसे लगता है कि उसका जो दिल चाहा उसने कर लिया, जो उसके पास पैसे नहीं थे उसने जाके किसी और के चोरी कर लिए. तो अब उनकी वैल्यू सिस्टम में कहाँ से झोल आया? बिकॉज हमने किसी की बाउंड्रीज और किसी की एथिक्स और किसी की वो चीजें सिखाई नहीं थी. अब ये चीजें हाउ डू, अब किसी बच्चे को हम जब सिखाते हैं, कोई वर्ड सिखाते हैं, आप देखें तो कितनी बार रिपीट करते हैं बिफोर ही स्टार्ट स्पीकिंग. एक बच्चा पैदा होता है 1-1.5 साल में, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट दैट वर्ड. आई रिमेम्बर, ये क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, 600 बार तो आप जरूर सुनते होंगे दिन में जिनके बच्चे छोटे हैं. ये क्या है, व्हाट इज दिस. तो आप देखिए, यू हैव टू आंसर इट 600 टाइम्स. सिमिलरली ये सारी चीजें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यू हैव टू रीइंफोर्स देम सेवरल टाइम्स थ्रू आउट देयर करियर. इसलिए मैं कहती कि इमोशनल एजुकेशन हर लेवल पर कोर कोर्स होना चाहिए, राइट फ्रॉम द मॉन्टेसरी टिल द यूनिवर्सिटी लेवल. हर लेवल के हिसाब से, हर एज के हिसाब से, उसके मसलों के हिसाब से एक एडवांस लेवल कोर्स होना चाहिए था, बट इट हैज टू बी द कोर कोर्स. और इन द एंड, thank you so much for being in such a wonderful audience there, and listening. I wish I could do that quite often and make शायद ये change ला सकूं और जल्दी ला सकूं. But we have to understand that we have to heal. We have to heal from our past trauma so that another generation is not treated in the name of culture and in a cycle of abuse that we have been raised and culturally conditioned as a society. So ladies and gentlemen, आपसे इल्तमास है, please heal yourself. कि इससे पहले ये एक हमारी जिंदगी का ट्रॉमा is passed on to the next generation in the name of culture. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरियाल. और आप तमाम जो जितने भी हमारे साथ हैं, आई एम रियली सॉरी कि आज हमें काफ़ी इसमें इश्यूज आए. हमारा एक्चुअली जो पहले वाला मीटिंग का लिंक था वो हैक हुआ था, फिर दोबारा हमें जनरेट करना पड़ा. तो इंशाल्लाह ये एक बहुत ही वैल्यूएबल गुफ्तगू है, इसको हम रीअरेंज करेंगे
اور ڈاکٹر فریال صاحبہ کو ہم انشاءاللہ فیس ٹو فیس سیشنز میں بھی زحمت دیں گے. اور جو ابھی آپ نے باتیں کی اس میں اس سے پہلے کہ میں اس کو سم اپ کروں, ملکہ نے کچھ کویسچنز کیے ہیں. ایک تو ان کا کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ ریزیلینس امنگ چلڈرن, اور پھر دوسرا ان کا کویسچن تھا, ان کا ایک کامنٹ تھا کہ what about the epigenetics in the holistic development of a child, or pھر what's the positive stress for child and in what terms we can see and how to facilitate. اگر آپ کائنڈلی پہلے اس پہ بات کریں پھر میں اس کو سم اپ کرتی ہوں کیونکہ ٹائم بھی بہت گزرا ہے. جی ڈاکٹر فریال. Second question, agar koi somebody can write it in the chat, I cannot see. Let me go and see in the chat. I couldn't understand what she said. اچھا, ایپیجینیٹکس کی بات کریں. اچھا, سب سے پہلے تو ہاں جی, سب سے پہلے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریزیلینس. ریزیلینس بیسیکلی آپ دیکھیں اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتا ہے, ریزیلینس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایوری ٹائم یو فال ڈاؤن یو اسٹینڈ اپ رائٹ اپ. تو اموشنل جو ایشوز ہیں وہ تو ہوں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی ایک پرفیکٹ ہوگی اور آپ کو زندگی میں کبھی کوئی چیزیں نہیں آئیں گی. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو اپنا اس کا طریقہ ہے کہ اکنالج یور ایموشن. جب آپ اکنالج کرتے ہیں ایموشنس کو, تو آپ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہاں یہ ایموشن ہے, اینڈ سٹ ڈاؤن ود اٹ. سٹ ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, مطلب مینٹلی جب آپ کسی چیز کو اکنالج کرتے ہیں, اور بچوں کو یہ ہمیں ٹریننگ دینی, یو ہیو ٹو ٹرین یور مائنڈ ٹو ڈو دیٹ, کہ یہ چیز آپ کو اپنے آپ کو مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے ٹو اکنالج دیٹ ایموشن. آپ جس چیز کو اکنالج ہی نہیں کرتے, آپ اس کو ایڈریس کیا کریں گے؟ جب آپ فیل کریں, آپ فرض کریں کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو غصہ آیا اور آپ کے سامنے جو وہ بچہ تھا, کیونکہ بچہ دیکھیں بڑا ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے, تو آپ نے بچے پہ غصہ نکال دیا. اصل میں جھگڑا آپ کے میاں سے تھا, اور میاں کا غصہ آپ نے بچے پہ نکال دیا. تو جب آپ اکنالج کریں گے اس غصے کو, اور دین فائنڈ آؤٹ دا روٹ کاز آف دیٹ انسیڈنٹ, only then you would be able to understand that کہ کیا ہے. تو یہ جو ایپی جینیٹکس ہے وہ تو اسٹڈی آف انہیریٹڈ جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, ڈی این اے میں جو آپ کی ہوتی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں کہ کیا چیز ہے اس کی, تو 50% از یور جینیٹکس اینڈ 50% از یور انوائرمنٹ. جو لیٹسٹ ریسرچ اس میں کہتی ہے کہ 50% آپ کی جینز میں ہوتا ہے اور 50% آپ کے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, تو یو اسٹل ہیو اے ویری گڈ کنٹرول. تو یہ نہیں کہ جو 50% آپ کی جینیٹکس میں تھا, تو گڈ نیوز از کہ اگر آپ انوائرمنٹ میں کریں تو آپ جینیٹک چیز کو اوور پاور کر کے بالکل اس کو آپ کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات اسٹریس کی, تو دیر آر 2 types آف اسٹریس. ایک ہوتا ہے یو اسٹریس, ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے ہم نے اسٹریس کو سینونیمس بنا دیا ہے بیڈ اسٹریس سے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے وہی مسئلہ ہے, جو پازیٹیو اسٹریس ہے وہ تو ہمیشہ از گڈ فار اس, اینڈ کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو پازیٹیو اسٹریس ان لائف. تو یہ بچوں کو, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ باؤنڈریز ہیں ان کی روٹین ہے, تو اس قسم کا اسٹریس اگر باؤنڈریز اور روٹین کی وجہ سے آ رہا ہے تو دیٹ از اے پازیٹیو اسٹریس, کہ آپ نے اس کو ٹائم لمٹ دے دی کہ بیٹا یہ آپ کا ٹائم ہے, اگر آپ اس ٹائم تک اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے تو اونلی دین یو کین گو اینڈ پلے. تو اب اس کو جو اسٹریس ہے کہ جی میرا اگر کھیل کا ٹائم نکل گیا تو میں باہر نہیں جا سکوں گا, یا پھر مجھے ٹی وی نہیں ملے گا, یا پلے اسٹیشن نہیں ملے گا, یا جو بھی آپ نے اس سے کمٹمنٹ کر رکھی ہے, تو دیٹ کائنڈ آف اے اسٹریس ایکچولی از ہیلدی فار دا چائلڈ. تو یو اسٹریس جو ہوتا ہے, اس پہ جو ریسرچ کہتی ہے ہر انسان کے لیے, چاہے وہ ایڈلٹ ہو چاہے وہ بچہ ہو, کسی بھی کام کو اکمپلش کرنے کے لیے a certain level of stress is essential. So that is the good stress that has to be there. کسی بچے کو تھوڑا سا ڈسپلن کرنے کے لیے, اس کو اس کی باؤنڈریز میں رکھنے کے لیے, اس کو اپنے اسٹرکچر میں رکھنے کے لیے وہ چیز ضروری ہوتی ہے. اور جینیٹکس جو ہیں وہ مینی فیکٹرز ہیں اس پہ,
اس کی بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ میں نے آپ کو اس کا کرکس بتا دیا کہ 50% جو ہے آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ بورن ہوئے ہیں, لیٹ سے کسی ڈپریس پیرنٹس کے گھر پیدا ہوئے ہیں, اینڈ ڈپریشن از ان یور جینز, you can very well counter those genes if you have a very loving, a very good اور ایک conducive environment ہے. تو آئی تھنک یہ جو انوائرمنٹ ہے چائلڈ کی, بیکاز ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ چائلڈ لرنس تھرو انوائرمنٹ, تو انوائرمنٹ بہت کنڈیوسو ہونا, بہت لونگ اینڈ کنڈیوسو سیکیور انوائرمنٹ, تو اٹ کین پلے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. بالکل آپ نے صحیح کہا, 50% نیچر ہوتا ہے اور 50% نرچر ہوتا ہے. اور اس میں آپ نے ٹھیک ہے, نیچر کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن نرچرنگ میں ہم اپنا پورا رول پلے کر سکتے ہیں. اور پھر اس طرح کی جو گفتگو ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو اویئرنیس دے سکے, ان کو بتا سکے کہ بچے سے محبت کرنے سے وہ بہت حد تک جو ایون کرونک ایشوز بھی ہے ان کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں, جو بیہیویئرل ڈس آرڈرز ہے, پرابلمس ہیں, ان کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں. سو کسی اور کا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں 1-2 پوائنٹس کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں. کسی اور نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ چلے تو اگین آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر فریال, جو آج آپ نے اتنی قیمتی باتیں کی ہے. اس میں سے جو میرے لیے ٹیک اویز ہے, سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارا کریکولم ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہاں ہم نے ایموشنز کو مینیج کرنے کے لیے یا ایموشن سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کیا چیزیں وہاں انکلوڈ کی ہے. ہم اس پہ بات کر بھی رہے ہیں یا صرف ہم میتھ, سائنس اور لینگویجز پڑھانے کے چکر میں ہے, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو پرسپشن ہے, جو بچے کا پرسپشن ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, وہ ریئلٹی سے بعض اوقات مختلف کیسے ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو بچے کو بہت زیادہ پیار دینا, بچے کے ساتھ آپ کا جو کنیکٹڈنس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے آپ اپنے بچے کو اتنا بہتر سمجھ سکیں گے, اتنا بہتر اس کے ایموشنز کو آپ سمجھ سکیں گے. اور پھر ایک جو تیسری آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایموشنز کو فریلی ایکسپریس کرنا. کلچرلی شاید ہم بہت زیادہ اس میں ہے, باؤنڈ ہے کہ خواتین ایک اس میں سرٹن اس میں ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتی ہے, اور پھر مردوں کو چونکہ اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں, اور یہی چیزیں ہم پاس آن کرتے ہیں اپنے بچوں میں بھی. اور جو فریلی ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے فوائد ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم اپنے ایموشنز کو دبا دبا کے اپنی شخصیت کے اوپر ظاہر ہے اس کا ایک بہت برا اثر ہوتا ہے, اور وہ اس کو ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر اگین بہت زیادہ ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر چوتھی اہم بات جو آپ نے یہاں پر کی کہ گھر ابھی چونکہ ورک فرام ہوم والا جو معاملہ ہے اس میں جب تک ہم لائن ڈرا نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے, ہم نے زندگی کو ایک سٹرکچر وے میں آگے کیسے بڑھانا ہے, تب تک ہم مشکلات میں پھنسے رہیں گے. کیونکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ورک فرام ہوم ہے اس میں کوئی ورک ایتھکس ہم فالو نہیں کر سکتے. ہم کسی بھی ٹائم لیپ ٹاپ کے سامنے یا موبائل اٹھا کے ہم بیٹھ گئے اور ہم نے کام کرنا شروع کیا, تو اس میں پہلے سے بھی زیادہ جو تھوڑا بہت بچوں کو ہم ٹائم دے سکتے تھے شاید اس پہ بھی ابھی کمپرومائز ہونے لگا ہے. تو اگین یہ سارے بہت اہم ایریاز آج آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے آئندہ کے ہمارے ڈسکشنز میں ان ٹاپکس کو ہم اٹھائیں اور ایک ایک کر کے ذرا ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں اور ہم اپنے جو پارٹیسپنٹس ہیں ان کو مستفید کریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سوری جو یہاں پر اس میں اٹ واز ناٹ اوور فالٹ, بلکہ مجھے تو اتنا برا لگ رہا ہے کہ وی لاسٹ مینی آف آر پارٹیسپینٹس, but inshallah we will give them the opportunity again. Thank you so much, ma'am. Thank you. Really honored. Thank you so much. Thank you. Thank you.